بارشوں نے ایک مرتبہ پھر سندھ کے علاقے میں تباہی مچا دی ہے۔ حالیہ برسوں میں ہمیں کئی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے 2005 میں ملک کے شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقے زلزلے سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد 2009 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور 2010 میں تاریخ کے بدترین سیلاب نے پورے ملک کو بری طرح متاثر کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قوم نے جرأت مندی اور استقامت سے اس کا مقابلہ کیا۔ پوری قوم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے متحد اور متحرک ہو گئی۔ اس سلسلے میں رفائی اداروں، فلاحی تنظیموں، مخیر حضرات، سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور مسلح افواج نے اپنا اپنا کردار انتہائی فرض شناسی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ادا کیا۔ بین الاقوامی اداروں اور عالمی برادری نے بھی دست تعاون بڑھایا، جس پر میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ سندھ کے حالیہ بارشوں سے وسیع پیمانے پر نقصان ہوا۔ اس کے باعث صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقوام متحدہ کے توسط سے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے۔ ان بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ ابتدائی اندازوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے عالمی برادری کا تعاون ناگزیر ہے۔ کھلے آسمان تلے امدادی کیمپوں میں متاثرین فوری امداد کے منتظر ہیں۔ بین الاقوامی اداروں اور عالمی برادری کو ان متاثرین کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ بین الاقوامی ادارے اور عالمی برادری صدر پاکستان کی اس اپیل پر ہمدردانہ غور کر کے انسانی بنیادوں پر فوری اقدامات کرے گی اور متاثرہ لوگوں کی آبادکاری اور بحالی کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر سکیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، حالیہ دنوں میں ہونے والی بارشیں اس علاقے میں ہونے والی اوسط بارش سے 142% زیادہ تھی۔ ابتدائی طور پر بدین، میر پور خاص، ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو یار کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے۔ بارشوں کے دوسرے سلسلے کے دوران بے نظیر آباد، عمر کوٹ، خیرپور، جام شورو، نوشیرو فیروز اور تھر پارکر کے علاقے بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ مجموعی طور پر بارشوں اور سیلاب سے 21 اضلاع متاثر ہوئے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں سندھ میں 41 لاکھ ایکڑ کا علاقہ زیر آب آ چکا ہے، 40 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور 141 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب تک 4000 امدادی کیمپ قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں 40 لاکھ متاثرین میں سے 1,50,000 متاثرین کو ریلیف کیمپ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 17 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 64,000 مویشی سیلاب کے نظر ہو گئے ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ مکانوں کو نقصان پہنچا۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری حکومت نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا، اور ہم تمام میسر وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے ٹینٹ تیار کرنے والے ملکی اداروں سے آئندہ 3 ہفتوں میں 1 لاکھ اضافی خیمے مہیا کرنے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ انتظام بھی کر رہے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں میں ہر روز 1 لاکھ فیملی راشن بیگز تقسیم کیے جائیں۔ خواتین و حضرات،
وفاقی حکومت نے اب تک سندھ کے متاثرین کو 2 ارب روپے سے زائد مالیت کی امداد فراہم کی ہے، جس میں خیمے، ادویات، خوراک، صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء شامل ہیں۔ توقع ہے کہ اس امداد کے تسلسل میں 30 ستمبر تک یہ رقم تقریباً 7 ارب روپے تک ہو جائے گی۔ متاثرین کی بحالی، آباد کاری اور تعمیر ناؤ کے اخراجات کا انحصار مانسون کے بعد کیے جانے والے سروے پر ہوگا۔ میں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام متاثرہ علاقوں میں ٹیلی ہیلتھ کی سہولات فراہم کرے۔ خواتین و حضرات، موسمی حالات میں تبدیلی کے باعث غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ موجودہ صورتحال کو مزید ابتر بنا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان علاقوں میں صورتحال ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگی جہاں پہلے ہی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ بارشوں سے متاثرہ افراد کی امداد، بحالی اور آباد کاری بلا شبہ ایسے چیلنج ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ ہمت، حوصلے، اتحاد اور اصرار کی ضرورت ہے۔ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے یقینی طور پر ہمیں اپنے موجودہ وسائل سے کہیں زیادہ وسائل کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر اپنے جذبہ ایمانی، حب الوطنی اور بامی اخوت کا ثبوت دینا ہوگا۔ بارشوں سے متاثرہ افراد اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ساتھ بیرون وطن پاکستانیوں اور پاکستان کے دوستوں کی طرف سے مدد کے منتظر ہیں۔ مجھے یہ نشاندہی کرتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتوں نے 2 کروڑ روپے کی امداد کے علاوہ کئی ٹن اشیاء ضرورت فراہم کی۔ اسی طرح حکومت پنجاب نے 24,000 میٹرک ٹن چاول، 3 موبائل ہسپتال اور دیگر امدادی سامان سندھ کے متاثرہ عوام کے لیے فراہم کیے ہیں۔ میں صوبائی حکومتوں اور افواج پاکستان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے سندھی بھائیوں کی اس مشکل وقت میں بھرپور مدد کی ہے۔ اپنے ہم وطنوں کی امداد اور اصرار کے اس مظاہرے نے اس وقت کی یاد تازہ کر دی ہے جب گزشتہ سال پوری قوم سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میدان عمل میں اتر آئی تھی۔ اس موقع پر عوام نے سیلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء، علاج معالجے کی سہولیات اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے مہمان نوازی کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ اگرچہ سیلاب کی آفت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی گمبھیر اور حوصلہ شکن تھی، لیکن یہ ہمارے عوام کے جذبہ احسار اور تعاون کو شکست نہ دے سکی۔ خواتین و حضرات، موجودہ صورتحال کے پیش نظر میں تمام اہل وطن اور رفائی اداروں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہ سندھ میں بارشوں کی تباہی اور نقصانات کا سامنا کرنے والے افراد کی ضروریات کا فوری احساس کرتے ہوئے ان کی مالی اور اخلاقی مدد بھرپور طریقے سے کریں۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور امداد کے لیے دیا جانے والا ایک ایک پیسہ ان کی زندگی کو بچانے اور بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ میں بیرون وطن مقیم پاکستانیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہمارے